بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حق تعالی شانہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، اور خاص طور پر اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ اللہ نے ایسا مہینہ عطا فرمایا اس امت کو کہ جس کے دنوں میں بھی اللہ کی بخشش برس رہی ہے، جس کی راتوں میں بھی رب کی بخشش کی برسات ہو رہی ہے۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کی تمام عبادتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف، جس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور اللہ کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے ترک گناہ یعنی گناہوں کو چھوڑنا۔ یہ بات مسلمان کو سوچنی چاہیے کہ دیکھو، ہم نے روزہ رکھ لیا، اب ہم نہ کھانا کھا رہے ہیں نہ پانی پی رہے ہیں، بیوی حلال ہے، لیکن بیوی کے ساتھ بھی ہم اپنی خواہش کو پورا نہیں کر رہے، تو کیوں؟ بھئی روزہ رکھا ہے ہم نے اس لیے۔ لیکن دوسری طرف یہی مسلمان روزہ رکھ کے جھوٹ بھی بولے، روزہ رکھ کے اپنی آنکھوں کے گناہ بھی کرے، روزہ رکھ کے جو ہے صاحب بے ایمانیاں بھی کرے، رشوتیں بھی لے، تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں وہ تو ہم نے چھوڑ دی، لیکن روزہ رکھ کے جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں وہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے۔ ارے بھئی ٹائم پاس نہیں ہو رہا، ابھی افطار میں بہت ٹائم ہے، تو جی کیا کریں؟ اچھا بھئی چلو کوئی ڈرامہ لگا کے بیٹھ گئے، کوئی مووی فلم لگا کے بیٹھ گئے کہ چلو 2 ڈھائی 3 گھنٹے اچھے پاس ہو جائیں گے۔ تو بھائی صرف روزے کا مقصد یہی تھوڑی تھا کہ بھوکا پیاسا رہ کے اور انتظار کر لینا کہ جی مغرب کب ہوگی۔ ارے بھائی روزے کی اصل روح کیا تھی؟ کہ اصل روح یہ تھی کہ تقوی خوف خدا پیدا ہو جائے اور ترک گناہ کی صفت حاصل ہو جائے کہ بھی میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں گناہ کے نزدیک نہیں جاؤں گا۔ تو اس لیے رمضان دیے تھے، اس لیے تھوڑی کہ بھوکا پیاسا تو رہ لو، پھر ٹائم پاس کرنے کے لیے ساتھ ٹی وی پہ موبائل پہ جو ہے پھر 2 3 گھنٹے برباد کرو۔ یہ تو روزہ نہیں ہوا، یہ تو روزے کا فائدہ نہیں ہوا۔ روزہ تو یہ ہے کہ صاحب کھانے پینے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، کانوں کا بھی روزہ ہو۔ اب روزہ رکھ کے اگر کوئی شخص صاحب ڈسکو گانے سن رہا ہے تو یہ کیسا روزہ ہے رب کی بارگاہ میں؟ تو جو چیزیں حلال ہیں یعنی کھانا پینا اور بیوی، تو وہ تو چھوڑ دی مسلمان نے، لیکن روزہ رکھ کر جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں وہ چھوڑنے کو اب بھی تیار نہیں۔ تو یہ روزہ پھر کس درجے کا ہے یہ آپ حضرات خود بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کا خوف اور پھر اس خوف سے گناہ چھوٹ جائیں۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک نوجوان بڑا عبادت گزار تھا اور ہر وقت مسجد میں رہا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو پسند کرتے تھے۔ اس نوجوان کے بوڑھے والد بھی تھے، تو وہ اپنے والد سے ملنے اکثر عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے تو وہ نوجوان جو تھے وہ اپنے والد کی خیریت اور خبر کو جاتے تھے کہ اپنے والد سے ملتا ہوا چلو۔ اور اسی راستے میں ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت کا بھی گھر پڑتا تھا۔ وہ عورت جو تھی اس نوجوان پہ فدا تھی اور ہر طرح سے کوشش کرتی تھی بس یہ نوجوان کسی طرح میری مٹھی میں آ جائے تو میری خواہش پوری ہو جائے۔ ایک رات عشاء کے بعد وہ نوجوان جب اپنے والد کے گھر آئے ان کی خیریت کے لیے،
تو وہ عورت ان کو بہکانے لگی، اور عورت تو پھر شیطان کا جال ہوتی ہے، تو یہ لکھا ہے کہ وہ بھی ان کی باتوں میں گم ہو گئے نوجوان، اور ان کی باتوں میں جو ہے کچھ اثر انداز وہ ہونے لگی ان پر، یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے وہ نوجوان اس عورت کے دروازے تک پہنچ گیا۔ لیکن چونکہ پچھلی زندگی بڑی پاکیزہ تھی، نمازوں کی پابندی تھی، حضرت عمر کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے یہ نوجوان، تو اللہ کی مدد و نصرت آئی اور اللہ یاد آ گیا، اور زبان پر فوراً آیت جاری ہو گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار رکھتے ہیں، جو متقی ہیں، جب ان کو شیطان وسوسے میں ڈالتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ پھر انہیں سیدھا راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ بس اللہ نے یہ آیت اس وقت ذہن میں ڈال دی، وہ نوجوان وہی بے ہوش ہوئے اور گر پڑے۔ وہ عورت گھبرا گئی، اس نے اپنے غلاموں سے کہا بھائی اسے اٹھا کے اس کے باپ کے گھر پہنچاؤ، کہہ دینا بھائی راستے سے گزر رہا تھا بے ہوش ہو گیا۔ وہ غلام اس نوجوان کو پکڑ کر والد کے گھر پہنچایا، بھائی دیکھیں آپ کا بیٹا راستے میں بے ہوش ہو کے گر پڑا، شاید طبیعت خراب ہو گئی ہوگی۔ کافی دیر بعد جب اس نوجوان کو ہوش آیا تو باپ نے پوچھا بیٹا خیریت تھی، کیا معاملہ تھا؟ تو وہ نوجوان رونے لگے اور ساری بات اپنے والد کو بتائی، اور کہا کہ بس یہ آیت اللہ نے میرے ذہن میں اس وقت ڈال دی، تو پھر اللہ نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا۔ بس اسی کیفیت میں یہ لکھا ہے کہ اس نوجوان کا سانس اکھڑنے لگا اور موت کا وقت آ گیا، اور وہ نوجوان اسی وقت جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ الغرض رات ہی رات میں غسل و کفن ہو گیا، وہ دیر تو کرتے نہیں تھے اس زمانے میں، اور فوراً غسل کفن ہوا اور دفن کر دیا گیا۔ صبح حضرت عمر کو اطلاع ہوئی، بھئی وہ آپ کا جو پکا مرید تھا نوجوان، رات کو ایسا معاملہ ہوا اور بس اس کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ وہ دنیا سے چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا بھئی چلو ہم جو ہے بہرحال اس کے جنازے میں تو نہیں سعادت ہمیں ملی شریک ہوتے، چلو گھر والوں کے پاس چل کے تعزیت کرتے ہیں اور اس کی قبر پہ حاضری دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اس نوجوان کی قبر پر آئے، فاتحہ خوانی فرمائی، اور دیگر ساتھی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر نے اس نوجوان کو پکارا قبر پہ کھڑے ہو کر، اور اس سے خطاب کر کے آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، ہم اسے دگنی جنت عطا کریں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس قبر سے نوجوان کا جواب آیا جو اللہ نے ہمیں بھی سنایا۔ یہ حضرت عمر کی کرامت تھی کہ اس نوجوان نے یہ جواب دیا، اے امیر المومنین، بے شک اللہ کی بات حق اور سچ ہے، اللہ نے مجھے اس تقوی اور پرہیزگاری کا یہ انعام دیا کہ اللہ نے مجھے دوسرے جنتیوں کے مقابلے میں دگنی جنت عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، بس یہ صفت نصیب ہو جائے روزے دار کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور گناہ کی طرف جانے سے فوراً ہمارے قدم رک جائیں اور ہم باز آ جائیں کہ بھئی کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اس نیت کے دل میں آتے ہی جب گناہ سے رک جائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بس اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام خوف خدا ہے۔ جب اس صفت کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے اور موت بھی ایسی پاکیزہ آئے گی تو اللہ مرنے کے بعد ہمیں دگنی جنت عطا فرمائیں گے۔